وقال الذی آمن یا قوم، اور کہا اس ایمان والے شخص نے کہ اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں تم پر خوف کرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، مثل اگلے لوگوں کی مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کی عادت کی طرح، وعاد اور قوم عاد کی عادت کی طرح، وثمود اور قوم ثمود کی طرح، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالی نہیں ارادہ کرتے اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا، ویا قوم انی اخاف علیکم، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر، یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، پس کون ہے اس کو ہدایت دینے والا، یا پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ یہ اس مرد مومن کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ باتیں کل میں نے عرض کر دی تھی کہ جس وقت اس نے فرعون کے سامنے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، فرعون نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے تو جو سوچ رہی ہے، جو سمجھ آ رہی ہے، میں اس کے مطابق جو بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک اور درست بات کر رہا ہوں۔ اب اس شخص نے پھر کہا کہ مجھے، چونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ فرعون جو ہے یہ اب اپنی ضد پر آ گیا ہے اور یہ اپنی ضد پوری کرے گا، تو اس نے مزید سمجھانے کی کوشش کی کہ میری قوم دیکھو، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو ہے اس جیسا دن آئے جیسے پہلی جماعتوں پر دن آیا، یعنی پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ پھر اس نے 2-3 قوموں کی مثال دی کہ مثل دأب قوم نوح، کہ قوم نوح جو ہے اس کی عادت کی طرح۔ یہ قوم نوح کیا تھی؟ یہ نوح علیہ السلام جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تو وہ بڑا تنگ کرتی قوم، جہاں بھی یہ جاتے بات کرتے تو وہ قوم کہتی کہ یہ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف ان لوگوں کو بلایا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر غرق کر دیا، فادخلوا نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ہم نے ان کو آگ میں داخل کر دیا، یعنی ان کا پھر انجام یہ ہوا۔ وعاد، اور یہ قوم عاد ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ قوم بھی جو ہے یہ بڑی نافرمان قوم تھی، اللہ کے پیغمبر سمجھاتے لیکن یہ قوم نہیں سمجھتی تھی، حتیٰ کہ بہت بڑے انہوں نے محلات بھی بنائے، سب کچھ بنائے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش کو بند کر دیا۔ جب بارش بند ہوئی تو پھر نظام زندگی جو ہے معطل ہو گیا، کہ پھر قحط سالی شروع ہو گئی، جانور مرنے شروع ہو گئے، بچے مرنے شروع ہو گئے، پانی بالکل ختم ہو گیا، سبزہ ہریالی سب ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پھر ان کو سمجھایا کہ اگر تم جو ہے اللہ کی بات مان لو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ بارش برسائے گا۔ لیکن ان خبیث لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے بارش آتی ہے تو پھر ہمیں قطرہ نہیں پانی چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، عارض مستقبل اودیتہم، اس کو بادل کو دیکھ کر جب وہ بادل آیا تو بڑے خوش ہوئے۔ تو جب وہ سارے خوش ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے جو ہے پتھر برسائے، اور پھر ان پتھروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر آندھی طوفان بھیجا، اور اس طوفان نے آ کر ان کو اٹھایا زمین سے، اور کسی کو میل دور پھینک دیا، کسی کو آدھا میل، کسی کو 2 میل دور پھینک دیا، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بچ کے ہلاک ہو کے زمین کے اوپر ایسے گر گئے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کے نیچے پھینکے ہوتے، بڑے لمبے خط تھے ان کے، تو سب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر ڈال دیا۔ اور اگلی قوم تھی وثمود، یہ قوم سمود، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔
اب انہوں نے بھی بڑا سمجھایا، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ ان کی مرضی کی جو منشا تھی، ان کی جو وہ طلب کر رہے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھایا جائے کہ بھئی یہ پہاڑ جو ہے یہ اونچنی دے دیں، اب اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ خبیث ایمان نہیں لائے۔ تو جب ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ایسے ہی پکڑا۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش کر مکان بنائے تھے، اللہ نے پکڑا کہ فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس مرد مومن نے سمجھایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے پکڑا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اپنے بندے کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ یہ جو ان کو پکڑا ہے نافرمانی کے سبب پکڑا ہے، یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی ہے، کسی کو آندھی طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو جو ہے وہ پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو فرشتے کی چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، کسی کے اوپر آگ برسائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ کتنی مدت تک ان کے اللہ کے پیغمبر سمجھاتے رہے کہ میری قوم سمجھ جاؤ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو جب بات نہیں مانی، جس نے پیدا کیا اسی کی بات کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے نافرمانوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یہ تو دنیا کا معاملہ تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری قوم مجھے اس بات پہ بھی ڈر ہے کہ یوم التناد، اس دن کا کہ جس دن تم چیخ پکار کرو گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس میں 3 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے کہیں گے، اس کے اندر پھونک ماریں، اور وہ مسلسل ہوگی، منقطع نہیں ہوگی، اور اس کی آواز نکلتی چلی جائے۔ اب لوگ خوفزدہ ہو کر چلا کر باہر نکل گے۔ جو شیاطین کے قسم کے لوگ ہوں گے وہ یوں کوشش کریں گے کہ ہم نکل جائیں، اس آسمان کے احاطے سے ہم باہر نکل جائیں۔ جب یہ باہر بھاگ کے ہر طرف جائیں گے تو فرشتوں کی قطاریں جو ہے وہاں لگی ہوگی، ان کو مار کے پھر واپس کریں گے، اب پھر یہ واپس آ جائیں گے۔ یعنی یہ عمل جو ہے کافی دیر تک جو ہے یہ چلتا رہے گا، سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ سب مر جائیں گے۔ تو وہ چیخ و پکار کا اس وقت جب یہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، چیخ پکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مرد مومن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہے کہ میں تمہیں اس دن سے ڈرا رہا ہوں جس دن تم چیخ و پکار کرو گے۔ یوم تولون مدبرین، اور وہ دن ہے جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے۔ جب فرشتے ماریں گے تو پھر ان کی طرف سے پشت پھیر کر آگے کو بھاگیں گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں آج جن کے تم گن گاتے ہو، یہ کوئی بھی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ نے دونوں راستے بتائے، انسان کو عقل بھی دی، علم بھی دیا، سنت کا راستہ بھی ہے، بدعت کا راستہ بھی ہے، کفر اور شرک کا راستہ بھی ہے، اور ایمان کا راستہ بھی ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے مطابق کرے، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے تو اس کو انعام اور اجر ملے گا، اور اگر اس نے ایمان کے خلاف بات کی، اگر اس نے کفر اختیار کیا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے سزا ہے، اور اگر اس نے ایمان تو قبول کر لیا لیکن بدعات پہ عمل کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہا، اپنی مرضی کرتا ہے دین کے اندر، تو یہ بھی پکڑ کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی جو ہے اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے اور اس کی عقل سمجھ بوجھ دے دی کہ یہ میرے نبی نے کام کیا، یہ نہیں کیا، اب جو کام کیا اس کو کر لیں، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے دونوں راستے دے دیے، عقل دے دی، شعور دے دیا، علم دے دیا۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے کفر کے راستے سے، بدعات کے راستے سے محفوظ فرمائے اور صحیح ایمان والی اور اتباع سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آگے مزید اس مرد مومن کی باتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں کل عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور. اللهم انا نسالك الهدى والتقى